بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف، چھٹا سبق۔ آج کا سبق بھی صرف کی ابتدائی اہم اصطلاحات پر مشتمل ہے۔ آج ہم مزید اصطلاحات جانیں گے۔ پہلی اصطلاح ہے واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، اور جمع تین یا تین سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ جیسے مسلمن ایک مسلمان، یہ واحد ہے۔ مسلمانی دو مسلمان، یہ تثنیہ ہے۔ اور مسلمون تین یا تین سے زیادہ مسلمان، یہ جمع ہے۔ واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، اور جمع تین یا تین سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مذکر مؤنث، یہ تو مشہور معروف اصطلاح ہے۔ مذکر نر کو کہتے ہیں اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں مرد عورت، مرد مذکر عورت مؤنث۔ جانوروں میں جیسے بکرا بکری، بکرا مذکر اور بکری مؤنث۔ اس کے بعد ہے حاضر، متکلم اور غائب۔ حاضر جو سامنے موجود، متکلم جو بات کرنے والا، غائب وہ آدمی جو موجود نہیں، جس کے متعلق بات کی جا رہی۔ مثلا میں زید سے بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوا، میں بات کر رہا ہوں، اور زید میرے سامنے موجود ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں تو زید حاضر۔ اور خالد جو وہاں موجود نہیں ہے اور میں اس کے متعلق کچھ کہہ رہا ہوں تو یہ خالد ہوا غائب۔ پھر اس کے بعد ہے مصدر مشتق جامد۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر وہ اسم ہے جس سے اسماء اور افعال بنائے جاتے ہیں، جس سے اسم اور فعل بن کے نکلتے ہیں۔ جیسے النصر مدد کرنا، الضرب مارنا۔ اور اردو میں بھی مصدر آتے ہیں۔ اردو میں عام طور پہ مصدر کے آخر میں نون الف لگتا ہے، جیسے کھانا پینا سونا جاگنا۔ اب کھانا پینا سونا جاگنا یہ مصدر ہے، اور اس سے بہت سارے آگے اسم فعل بنتے ہیں۔ میں کھا رہا ہوں تو یہ فعل ہوا نا، یہ کھانے سے، کھانا مصدر سے نکلا۔ میں سو گیا، میں سو جاؤں گا، آپ کھانا کھا لو۔ یہ سارے اردو میں جو افعال ہیں یہ کھانا مصدر سے نکلے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عربی میں بھی مصدر ہوتے ہیں، جیسے النصر یہ عربی کا مصدر ہے، مدد کرنا۔ الضرب مارنا۔ اب اس سے بہت سارے آگے افعال نکلتے ہیں۔ مشتق کسے کہتے ہیں؟ مشتق کہتے ہیں وہ اسم اور فعل جو مصدر سے نکلا ہو۔ جیسے ابھی بتایا نا، مصدر سے بہت سارے اسماء اور افعال نکلتے ہیں، تو جو اسماء اور افعال مصدر سے نکلے ہوں انہیں مشتق کہتے ہیں۔ جیسے النصر تو مصدر ہے، اب اس سے فعل نکلا ہے نصارہ، اس ایک مرد نے مدد کی۔ اب نصرہ فعل ہے، یہ نکلا ہے النصر مصدر سے، تو النصر مصدر ہوا اور نصرہ فعل مشتق ہو گیا۔ ناصر، ناصر، ناصر نام بھی ہوتا ہے نا، ناصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اب یہ ناصر مصدر نکلا ہے، یہ اسم نکلا ہے النصر مصدر سے، تو النصر مدد کرنا یہ مصدر ہے، اور ناصر مدد کرنے والا یہ مشتق ہے، یہ نکلا ہے النصر مصدر سے۔ تیسری چیز ہوتی ہے جامد۔ یہ وہ اسم کہلاتا ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی بنتا ہے، نہ یہ مصدر ہوتا ہے کہ اس سے کوئی اسم فعل بنے، نہ یہ مشتق ہوتا ہے کہ یہ خود مصدر سے نکلا ہو، نہ مصدر نہ مشتق۔ تو جو نہ مصدر ہو نہ مشتق ہو اسے کہتے ہیں جامد۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں رجل، رجل کہتے ہیں آدمی کو۔ اب یہ رجل کا لفظ نہ تو اس سے کوئی اسم فعل نکلتا ہے اور نہ خود یہ کسی مصدر سے نکلا ہے، لہٰذا یہ رجل اس میں جامد کہلاتا ہے۔ تو آج اتنی اصطلاحات پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے مزید پڑھ لیں گے، اور اصطلاحات تھوڑی سی رہ گئی ہے، بس انہیں یاد کر لیں۔ روزانہ جو اصطلاحات دی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، انہیں ذہن نشین کر لیں، دہراتے رہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ اس وقت آپ سبق سنیں، اس کو ذہن نشین کر لیں، کاپی میں لکھ لیں یا کتاب میں دیکھ لیں، اور پھر وقتاً فوقتاً اس کو اپنے ذہن میں دہراتے رہیں۔
اگر ایک دن سے دوسرے دن تک کے درمیان، یعنی ایک پہلے سبق سے دوسرے سبق کے درمیان جو سبق ہو اس کو آپ دہراتے رہیں گے تو آپ کا یہ سبق پختہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ نہیں بھولے گا۔